حالیہ بجٹ میں سی ایم صاحبہ نے تعلیم کو سر اچھا خاصا بجٹ دیا ہے. بجٹ رکھ کے انہوں نے تعلیم کو بہت آپ کی بہت اچھی ویسے سر انہوں نے بجٹ دیا ہے پچھلی نسبتاً. سر پچھلے بجٹ میں دیکھیں آپ, اس سے پچھلا بجٹ دیکھیں 3% تھا خان صاحب والے میں تعلیم کا, انہوں نے تو سر پھر بھی بڑھا دیا, اربوں میں جاتی بات. خربوں میں جائے آپ کا صوبہ اتنا. سر اسکولوں ساریوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں کرنے لگے ہیں تعلیم. بڑی اچھی بات ہے, بزنس ہے. آپ تعلیم کو کاروبار بنا دیں تو میں کہتا ہوں بہت ہی اچھا کام ہو جائے گا. سر کبھی کاروبار نے بھی تعلیم دی کسی کو. ہیلتھ میں سر بڑا بجٹ انہوں نے دیا ہے ابھی. اسپورٹس میں بھائی میرے وہ بھی 4%. سر مجھے اعتراض اس 19 ارب روپے پہ ہے جس کے اشتہارات دیے جاتے ہیں. سر مجھے اعتراض ان 10 ارب روپے کے پلوں پہ ہے جو گاڑیوں والوں کے لیے بنائے جاتے ہیں, انڈر پاسز اور پل. مجھے اعتراض کاشتکار کی اس گندم کی قیمت کی ہے جو 3400 روپے کا کاسٹ اس کو کیا, آپ نے 2200-2300 روپے اسے دیے. مجھے خوف ہوتا ہے اس انڈسٹری کے حالات سے جس انڈسٹری کو آج بند ہونے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. مجھے خوف ہوتا ہے ان غریب مزدوروں کی جو جابلیس ہو گئے. سو دیر از اے ویری سیریس کانسیپٹ وچ ہیز ٹو بی ٹیکن ان کیئر آف. وہ پیسے دیکھیں, اب آپ کے پاس اتنا ریسورس نہیں ہے کہ آپ اپنے للت اللہ میں آپ نے 700 گنا ممبروں کی اسمبلی کی تنخواہیں بڑھائی ہیں. بالکل تاریخ میں یہ تنخواہیں بڑھی ہیں, اتنی تنخواہ کسی گورنمنٹ میں نہیں بڑھی آج تک. کہ کیا وہ 400-500 ارب روپیہ, 50 ارب, 100 روپیہ, 200 ارب روپیہ یا 100 ارب چلے, میں کہتا ہوں جی 50 کروڑ روپیہ بھی ہو. اگر 50 کروڑ روپیہ آپ غریب سے غریب تر 2000 لوگوں میں بانٹ دینا تو ان کی زندگی تبدیل ہو جائے. یہی پیسے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, نیشنل اسمبلی کے, پنجاب اسمبلی کے, ان کی تنخواہیں جو ہیں کم کر کے تعلیم پہ اور ہیلتھ پہ لگائی جائیں تو فرق پڑے گا؟ سر بالکل پڑے گا, کیوں نہیں پڑے گا یار. کرتے کیا ہیں وہاں یہ سر 90% کو تو 95% کیونکہ وہ ان کے ملازم ہیں, نہ وہ پڑھے لکھے ہیں, نہ ان کے پاس ابیلٹی ہے کہ وہ ڈلیور کر سکیں, نہ ان کے پاس ابیلٹی ہے کوئی چیز سمجھ کے اس پہ اپنی ڈیلیبریشنز دے سکیں, اپنی بات کر سکیں. وہ جاتے ہیں, مور لگاتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ان کا. یہ خود پالیسیز بناتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. سر آج کی سیاست میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا اہم رول ہے. میڈیا کے لیے تو بہت پیسے چاہیے, آپ سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیں سوشل میڈیا اس وقت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں قلب اور روح بن چکی ہوئی ہے سیاست کی بھی اور سر چیزوں کو وہاں تک پہنچانے کی. میں تو بہت میری آج یہ میرے خیال میں کو آپ کو سمجھ لیجیے کوئی 40ویں-50ویں پوڈ کاسٹ ہے. میں سب دوستوں کو مل کے یہی بات کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا تو پوری دنیا لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے. ود اے ٹچ آف تھم یو کین سی اینی تھنگ یو وانٹ ٹو, اور آپ اپنی سسٹمس کو لے کے چل سکتے ہیں اور اپنی بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنا. لیکن بات یہ کہ پھر جو پیپر اور رولز لگا دیے گئے ہیں سوشل میڈیا کیا کرے اس پہ. اگر آپ کو مخالفت کے لیے یہ کہا جائے کہ آپ کو مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ غلط بات نہیں کر سکتے کسی حکومت کے خلاف, تو پھر بند کر دیں اس کو بھی ود اسٹروک آف پین. سر آپ کو لگتا ہے سیاست میں کارکن کو بھی فائدہ ملتا ہے یا فائدہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, وقت کے ساتھ رنگ بدلنے والوں کو ہی فائدہ ملتا ہے, اور اس پہ خالصتاً جو ذمہ داری ہے وہ اس ملک کی پولیٹیکل قیادتوں کی ہے, لیڈرشپس کی. ان کو نہیں علم کہ یہ چیز اب ہو گیا نا, پہنچ گیا ہے اس نہج پہ. آج اس ملک میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نگیٹ ہو گئی, لوگ ان میں انٹرسٹڈ نہیں رہے. کیوں 78% 70% لوگ ووٹ نہیں دینے جاتے بھائی؟ 30% ووٹنگ پیٹرن ہے نا. کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے, ان کے ظلم اور بربریت نے, ان کے حصول اقتدار کی ہوس نے اس ملک کے عوام کو جمہوریت سے نفرت کروا دی. سر 27ویں ترمیم کے بارے میں کوئی نظر ثانی کریں. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو 18th امینڈمنٹ تھی اس ملک میں کی گئی وہ ان دو پولیٹیکل پارٹیز نے اس ملک کے وسائل کو لوٹنے کے لیے ایک پروگرام بنایا تھا, جس میں NFC کے ذریعے آپ دیکھیں سندھ اور پنجاب کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مسلم اور پیپلز پارٹی, جس طرح انہوں نے وسائل پر قبضہ کیا اور جو نقصان اس سے دونوں باقی صوبوں کا ہوا ہے وہ irreparable ہے. آج آپ دیکھ لیجئے یہی حکومت کر رہے ہیں, یہی حکمرانی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ تمام تر وسائل جو ہیں وہ 18 امینڈمنٹ کے ذریعے ان کے پاس آ گئے, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ اپنی سیاست کو بھی بڑھا رہے ہیں. اور یہ وہی اولیگارکی جو میں عرض کر رہا تھا پہلے کہ پیسے کے ذریعے اپنی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا اور اقتدار کو حاصل کرنا, وہی ہو رہا ہے. اور فیڈریشن کمزور ہوئی ہے. آپ دیکھ لیجئے جس دن سے 18th امینڈمنٹ آئی ہے اس ملک میں فیڈریشن کو شدید نقصان پہنچا ہے. اور آج اگر یہ چیز درست ہونے جا رہی ہے اور کوئی زبردستی کروا رہا ہے
تو میں اس کوئی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح ان دونوں پولیٹیکل پارٹی، اور ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اس کے بعد، کیونکہ ان کی سیاست صرف NFC ایوارڈ اور پیسوں کے ذریعے ارد گرد گھومتی ہے کہ وسائل پر قبضہ کیا جائے، اور یہ فارغ ہونے جا کے ویسے ہی فارغ ہیں کیونکہ اب لوگ تو ان کے ساتھ ہیں نہیں، 47 کے ذریعے تو یہ دونوں جیتے ہیں، تو اب یہ اقتدار پر قبضہ نہیں کر پائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود دا اسٹروک آف پین ریاست پاکستان کو 18th امینڈمنٹ کو بالکل فارغ کرنا چاہیے، اور اس 18th امینڈمنٹ کے بعد جو 4 ملک بن گئے اس ملک میں، یعنی کہ سندھ، بلوچستان، KPK اور پنجاب، اس کو توڑ کر اس ملک کی فیڈریشن کو طاقتور کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے. اور جب آپ وسائل کو اتنا جس کو کہتے ہیں بدنیتی سے تقسیم کریں گے اور صوبوں کو اتنی طاقت دے دیں گے کہ وہ جو پروونشل اٹانومی ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ پاکستان کی فیڈریشن سے بڑھ جائے گی، تو پھر ہر کوئی پنجابی، سندھی، بلوچ اور پنجابی ہوگا، پاکستانی نہیں رہیں گے لوگ. اگر آپ نے اس ملک اور قوم کے لوگوں کو پاکستانی بنانا ہے تو ریاست پاکستان پر لازم ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ کو کی ترمیم اس طرح کرے کہ فیڈریشن کو طاقتور ترین کیا جائے، تاکہ مل کر تمام لوگ اپنے اپنے وسائل کو استعمال کریں، اور لوگ اور غریبوں کو ان کا حق زیادہ اور امیروں کو ان کا حق کمپیریٹیولی کم ملے، تاکہ ملک جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے اور آپ کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہو اور پوری دنیا میں آپ ایک اسٹرانگ فیڈریشن کے نام سے پہچانے جائیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ 17ویں ترمیم ہونے کے بعد عام انسان کو، عام شہری کو، عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں جی، جب جو 19 ارب روپیہ جو آپ کے پاس ہے اور آپ کے پروگریٹو پر صرف آپ کی کیمپینز پہ چلا جائے گا تو پھر اوبیسلی فائدہ ہوگا نا جی. جب صوبوں کی طاقت کم ہوگی اور چھوٹے صوبے بنے گئے پورے پاکستان میں 8، 10، 12، 14 جو بھی ہے، میرا اس پہ بڑا سیدھا ایک نقطہ نظر ہے کہ صوبے جو ہیں وہ زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، لسانیت پر نہیں بنے چاہیے مگر پاکستانی، بلکہ پراپر ایڈمنسٹریٹولی وائبل فائنینشیل یونٹس بننے چاہیے تاکہ وہ مینیجبل ہوں اور وہاں سے جو ہے وہ ایک اچھا رزلٹ آ سکے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کے حالات کو بہتر کیا. اور تمام صوبوں سے ایک ہی آواز ہو کہ ہم پاکستانی ہیں، نہ پنجابی، نہ بلوچی، نہ سندھی. بات یہ ہے نا سر، فیڈریشن دیکھیں، ریاست پاکستان جو ہے نا، میں کیٹیگوریکلی بات کرتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہماری اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیڈریشن کی طاقت کو اور فیڈریشن کو اکٹھا یہ رکھے. وہ تبھی ہو سکے گا جب پورے پاکستان کا ہر شخص سندھی، بلوچی، پنجابی اور پختون نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمام کے تمام پاکستانی ہوں گے اور پاکستانی ہی ہوں گے. وہ دریاؤں پر، نہریں نکالنے پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہوں گے. وہ ڈیم بنا کر، کیونکہ بجلی سب کو جائے گی، ڈیمز کی بنیاد پر ایک دوسرے کا خون نہیں چوسیں گے. پنجاب کی گندم میں پیدا ہونے والی گندم پر ایک دانے پر بھی بلوچستان کے خضدار میں رہنے والے ہر اس غریب آدمی کا حق ہے جو گندم کے لیے ترس رہا ہے. وہ ایک دانہ اس کا بھی اتنا ہی ہے جتنا لاہور میں رہنے والے میرے جیسے آدمی کا ہے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. تو اگر آپ نے ملک کو طاقتور کرنا ہے، نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کرنا ہے، تو آپ کو اس عوام کو جو بڑھ چکی ہوئی ہے، پولرائزیشن اتنی بڑی ہو چکی ہوئی ہے، آپ کو اس کو ایک قوم بنانے کے لیے فیڈریشن کو طاقتور کرنا ہوگا تاکہ ہر شخص یہ کہے کہ جی میں تو پاکستانی ہوں.